السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم چوتھے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس میں دو صورتیں آتی ہیں، سورۃ العمران کا بقیہ حصہ ہے اور سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ ہے۔ سب سے پہلے سورۃ العمران کے بقیہ حصے میں یہ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی اور اہم بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز نہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ محبوب مال ہے، اور اسی طرح مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کو، تم تقویٰ کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح نیند ہمیں بہت پیاری لگتی ہے بسا اوقات، وہ اللہ کے لیے قربان کرنا۔ اسی طرح اولاد ہے، اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ پیش کرنا دین کی خدمت کے لیے۔ یعنی ہر وہ کام جو آپ کو پسند ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑ دینا، یہ اصل نیکی ہے، یہ اللہ کی محبت کا سبب بنتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا سبب بنتی ہے۔ پھر اسی طرح آگے خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ آیات میں خانہ کعبہ کی فضیلت پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پہلی عبادت گاہ ہے، اور اسی طرح اس میں کچھ نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یہ امن کی جگہ ہے، اور یہاں پر جو ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور حج کے بارے میں بھی ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے زیادہ کیا کرو، یہ محتاجی، تنگی، پریشانی، تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو تابع داری کرنے والا، ماننے والا، اللہ کے رسول کی ماننے والا۔ تو جو تابع دار ہوا اس حال میں مرے، کوشش کریں کہ تمہارا آخری وقت جو ہے وہ تابع داری میں گزرے، یعنی تم تابع داری میں ساری زندگی گزار کے جاؤ حتیٰ کہ تمہارا آخری وقت آ جائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اسی پارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقات نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو، آپس کی لڑائیوں میں نہ بٹو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن سے تعلق ایسے ہی ہے جیسے ایک رسی کا سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا آپ کو اللہ تک پہنچا رہا ہے۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط اور قریبی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سبب بنے گا۔ پھر اسی طرح آگے ذکر ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور گناہوں سے روکتے ہو۔ تو یہ ایک امت مسلمہ کے لیے ایک جو ہے اعزاز کی بات ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے قرآن پاک میں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، دوڑ لگا دو، دوڑو نیکی کی طرف، جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو دوڑ لگا دو، یعنی پوری محنت کرو۔ خاص کر یہ ایام رمضان کے، یہ تو دوڑ لگانے کے ہیں کہ محنت کر دو، لگا دو، اپنا آپ لگا دو سب کچھ، اور محنت کر کے جنت حاصل کر لو اور مغفرت حاصل کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، جو بندہ
جو ہے وہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا جہنم سے بچنے کے لیے، خاص کر ان ایام میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دے دیں گے، اور یہ تو دن ہی بہت قیمتی ہیں۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع بھی فرمایا ہے، ان میں ہے سود کھانا، یتیموں کا مال کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، سود کھانا۔ جو سود کھاتا ہے، جیسے ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا تھا، سود کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر ان کو خبتی بنا دیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سود کھاتا ہے اور جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غصہ پینے والے اور درگزر کرنے والے جو ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جو غصہ پینے والے ہوتے ہیں اس کو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادر کہا ہے۔ جو غصہ پیتا ہے یعنی اپنے نفس کے خلاف کام ہو رہا ہے اس کے، لیکن پھر بھی وہ برداشت کر رہا ہے بڑے ظرف کے ساتھ، اس کو غصہ پینا کہتے ہیں۔ تو جو بندہ غصہ پیتا ہے اللہ کو بہت محبوب ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے ذکر کیا گیا ہے شہید کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ جو شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، یہ رزق دیے جاتے ہیں، ان کو تم شعور نہیں رکھتے۔ 69 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کامیاب لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ کامیاب کون ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندے جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے یہ کامیاب ہیں۔ کیونکہ جو عذاب دے کر کچھ گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا گیا اور پھر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب نہیں۔ کامیاب یہ ہیں کہ جہنم کی آگ سے قبر میں بھی حشر میں بھی بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں، یہ کامیاب ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی دھوکے کا گھر ہے، یعنی دنیا میں جو دکھتا ہے وہ اصل نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ پھر سورہ نساء شروع ہوتی ہے اور اس میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ آگے آیت نمبر 11 میں وراثت کی تقسیم پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، جو کہ یہ ہمارا مختصر ہے خلاصہ، اس لیے اس میں تفصیلی بحث نہیں کی جا سکتی، ادروائز تفصیلی بحث کے لیے ہمیں کافی ٹائم چاہیے ہوگا، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے کسی موقع پر ضرور کریں گے۔ تو اس میں وراثت کی تفصیلی بحث کی گئی ہے، یہ آپ لازمی کسی تفسیر سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح توبہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ توبہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قریب موت کے توبہ کرتے ہیں، اس وقت تک توبہ نہیں کرتے جب ان کو یعنی کوئی بیماری نہیں آ کر پکڑ لیتی یا اس طرح کی حالت میں نہیں ہو جاتے جب ان کو نظر آتا ہے کہ یہ بیماری ہمیں موت تک لے جائے گی۔ توبہ موت کے قریب آ کر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہی نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قریب الموت صدقہ کرتا ہے اور جو اس تندرستی میں صدقہ کرتا ہے، تندرستی میں صدقہ کیا ہوا 10 گنا زیادہ بہتر ہے جو کہ قریب الموت بندہ کرتا ہے۔ تو قریب الموت توبہ کرے، صدقہ کرے، سارا کچھ خرچ کر دے، اس کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا، جبکہ بندہ تندرست ہے، صحت مند ہے، وہ خرچ کرے۔ پھر اسی طرح آگے آخر میں محرم رشتوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، جو انسان پر یعنی محرم اس کے محرم رشتے ہیں۔ محرم رشتہ وہ ہوتا ہے جس سے نکاح حرام ہوتا ہے اس میں ہیں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں یعنی بھائی کی بیٹیاں، بھانجیاں ہیں یعنی بہن کی بیٹیاں، رضائی مائیں ہیں یعنی جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے، رضائی بہنیں ہیں یعنی جو ان کے ساتھ دودھ پیتی رہی ہیں حالانکہ ان کی حقیقی بہنیں نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح ساس ہے،
یعنی بیوی کی ماں اور ستیلی بیٹی یعنی ان کی حقیقی بیٹی نہ ہو لیکن وہ ستیلی بیٹی کسی سے اڈاپٹ کی ہے یا بیوی سے کسی شادی شدہ بیوی سے مطلب پہلے وہ مطلقہ تھی یا بیوہ تھی اس سے شادی کی ہے تو اس کے ہاں پہلے سے بیٹی ہے تو اس کو ستیلی بیٹی کہا جائے گا. اور بہویں یہ ساری نکاح کے لیے انسان پر مرد پر حرام ہیں. تو یہ محرم رشتے ہیں. تو اس بارے میں یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ ذکر کی گئی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.